ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی ایک انسان کی موت پوری دنیا کا نقشہ کیسے بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، بات ہو رہی ہے اس شخصیت کی جو کروڑوں عیسائیوں کا روحانی پیشوا تھا، یعنی پوپ فرانسس۔ جیسے ہی ان کی موت کی خبر سامنے آئی، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ لیکن صرف ان کی موت نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی ایک خوفناک پیشگوئی نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب 112واں پوپ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے بعد دنیا ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ جائے گی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آج وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ روم، یورپ، مشرق وسطی، امریکہ اور ایشیا، ہر طرف بد امنی، جنگوں کی تیاری اور عالمی سطح پر ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پوپ فرانسس کیوں فوت ہوئے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، پوپ فرانسس، جس کا اصل نام جارج موریو تھا، دنیا کے سب سے بڑے مذہبی ادارے رومن کیتھولک چرچ کے روحانی پیشوا تھے۔ انہیں سن 2013 میں پوپ منتخب کیا گیا تھا۔ لیکن ناظرین، صرف عہدہ نہیں، پوپ فرانسس کی شخصیت بذات خود ایک انقلاب تھی۔ ان کا انداز بالکل مختلف تھا، ان کا لہجہ نرم اور ان کا پیغام عام انسانوں کے دلوں کو چھو لینے والا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی، ہمدردی اور امن کی بات کرتے تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ روایتی پوپ کی چمک دھمک سے دور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے پوپ کی روایتی قیمتی گاڑیوں کو چھوڑ کر عام سی گاڑی استعمال کی، قیمتی محل کے بجائے ایک سادہ کمرے میں قیام کیا۔ انہوں نے بین المذاہب مکالمے کو فروغ دیا اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ محبت، عزت اور یکجہتی کا پیغام دیا۔ ناظرین، یہ وہی پوپ تھے جنہوں نے بارہا فلسطینیوں کے حق میں بھی آواز بلند کی۔ انہوں نے غزہ میں ہونے والے اسرائیلی حملوں کو ظلم قرار دیا اور دنیا کو جھنجھوڑا کہ آخر کب تک معصوم بچوں کا خون بہتا رہے گا۔ پوپ فرانسس نے اسرائیل پر سخت تنقید کی اور کہا کہ وہ فلسطین کے نہتے شہریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ جو لوگ بچوں، عورتوں اور بے گناہوں کو مار رہے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اس بیان کے بعد انہیں اسرائیل کی طرف سے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے دنیا کو یہ احساس دلایا کہ ظلم چاہے کسی پر بھی ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ امن کے داعی تھے اور ان کی دعائیں ہمیشہ دنیا میں امن کے لیے ہوتی تھیں، چاہے وہ شام کی جنگ ہو یا یوکرائن کا بحران ہو، چاہے افغانستان کے حالات ہوں یا یمن کے مسائل۔ پوپ فرانسس نے ہمیشہ مصیبت زدہ انسانوں کے دل کی بات کی۔ ان کی باتوں میں طاقت تھی، سچائی تھی اور اثر بھی تھا۔ انہوں نے نہ صرف مذہب کو بلکہ انسانیت کو بھی متحد کرنے کی کوشش کی۔ ان کے خطابات میں صرف عقیدت نہیں بلکہ درد ہوتا تھا۔ وہ دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے جوڑنے کے حامی تھے۔ ناظرین، پوپ فرانسس نے اسلام کے خلاف تعصب کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت کام کیا۔ انہوں نے بارہا کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور دہشت گردی کو کسی بھی مذہب سے جوڑنا غلط ہے۔ انہوں نے مسلم دنیا سے دوستی کے دروازے کھولے اور خاص طور پر فلسطین کے لیے کھل کر آواز بلند کی۔ لہذا ان کی وفات پر دنیا بھر میں سوگ کا سامان تھا۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے چرچز میں خصوصی دعائیہ تقریبات ہوئیں۔ مگر ناظرین، ایک بات جو سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ پوپ فرانسس کی موت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب وہ امریکہ کے نائب صدر JD وینس سے ملے، اور اس ملاقات کے 2 گھنٹے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ صرف ایک اتفاق ہے یا کچھ اور؟ کیونکہ وہ اسرائیل کی مخالفت کر چکے تھے اور غزہ کے بچوں کے لیے بھی بول چکے تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی موت ایک فطری سانحہ نہیں بلکہ شاید اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہو۔ لیکن اس وقت دنیا کو ایک سوال نے گھیر لیا ہے کہ اب ان کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک طاقتور سچائی کی نمائندگی کی تھی۔ دوستو، اب آتے ہیں اس خوفناک اور حیران کن پیشگوئی کی طرف جس نے پوپ فرانسس کی موت کو ایک عام سانحہ نہیں بلکہ ایک عالمگیر الرٹ میں بدل دیا ہے۔ یہ پیشگوئی آج سے تقریباً 900 سال پرانی ہے، اور اس پیشگوئی کو کرنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ سینٹ میلیچی نامی ایک چرچ کا رہنما تھا، جنہیں اپنے وقت میں روحانی کشف اور الہام کی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے اس وقت ایک ایسی لسٹ تیار کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کلیسا یعنی چرچ کے کتنے پوپ ہوں گے، اور
ہر ایک کے بارے میں مختصر نشانی دی تھی۔ اور ناظرین سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی دی گئی ہر پوپ کی نشانی وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بات پہنچی 112ویں پوپ یعنی پوپ فرانسس تک۔ اس پیشگوئی میں کیا لکھا تھا؟ اس پیشگوئی میں لکھا گیا تھا In the final prosecution of Holy Roman Church, there will be sit Peter the Roman, who will feed the sheep through many tribulations, and when these things are finished, the city of 7 hills will be destroyed, and the dreadful judge will judge his people. The end. اس کا اردو ترجمہ ہے رومن کیتھولک چرچ پر آخری ظلم و ستم کے دور میں ایک شخص پیٹر دی رومن کے نام سے تخت پر بیٹھے گا، جو اپنے پیروکاروں یعنی چرچ کے ماننے والوں کو بہت سی مصیبتوں کے دوران رہنمائی فراہم کرے گا، اور جب یہ سب آزمائشیں ختم ہو جائیں گی تب 7 پہاڑیوں والے شہر یعنی روم کو تباہ کر دیا جائے گا، اور ایک سخت گیر منصف یعنی اللہ تعالیٰ یا قیامت کا منصف انسانوں کا حساب کرے گا۔ بس اس کے بعد یہی اختتام ہوگا۔ یعنی یہ پیشگوئی صاف کہہ رہی ہے کہ آخری پوپ کے جانے کے بعد روم تباہ ہو جائے گا اور دنیا انصاف کی اس عدالت یعنی قیامت کے دن کی طرف بڑھ جائے گی۔ پوپ فرانسس کی وفات کے بعد دنیا میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ بالکل اسی سمت اشارہ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ، یورپ میں سیاسی خلفشار، امریکہ اور چین کے درمیان دشمنی، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان خون ریزی، یہ سب کچھ ایک ایسی لڑی کی کڑیاں لگتی ہیں جو اس پیشگوئی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ آج دنیا صرف ایک مذہبی رہنما کی موت کا نہیں بلکہ ایک تاریخی پیشگوئی کے پورا ہونے کا گواہ بن رہی ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ پوری دنیا کے میڈیا، یوٹیوب چینلز، اخبارات اور سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ وہی پوپ تھا، اور کیا اب تباہی شروع ہو چکی ہے جس کی پیشگوئی کی گئی تھی؟ سادہ لفظوں میں اگر بات کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ پیشگوئی درست ثابت ہوتی ہے تو ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں امن، استحکام اور سکون صرف ماضی کی یاد بن جائے گا۔ یہ پیشگوئی ہمیں نہ صرف ایک مذہبی منظرنامہ دکھاتی ہے بلکہ یہ دنیاوی سیاست، معیشت اور معاشرت کے زوال کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ پوپ فرانسس کی موت کے بعد فوراً یورپ میں کرنسی کے مسائل، اسٹاک مارکیٹ کا ہلنا، اسرائیل کا کھل کر اعلان کرنا کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا، امریکہ کا کہنا کہ ہم جنگ تو نہیں چاہتے مگر اسرائیل کو نہیں روک سکتے، یہ سب وہ علامات ہیں جو اس پیشگوئی کی صداقت کو تقویت دیتے ہیں۔ ناظرین اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کئی احادیث ہمیں ایسی ہی علامتوں کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ فتنوں کا دور، جنگیں، خون ریزی اور دنیا کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، یہ سب کچھ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور سب اس وقت شروع ہو رہا ہے جب پوپ فرانسس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی آخری پوپ تھے یا اس کے بعد بھی کوئی پوپ آئے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تکنیکی طور پر کوئی اور پوپ نامزد ہو جائے، مگر روحانی طور پر دنیا اب ایک اینڈ ٹائم سینیریو میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ نہیں بلکہ مسلمانوں، یہودیوں، ہندوؤں اور دیگر مذاہب میں بھی آخری زمانے کا تصور موجود ہے، اور سب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ دنیا اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سینٹ میلیچی کی پیشن گوئی کے مطابق پوپ فرانسس کے بعد دنیا کا رخ تباہی کی طرف مڑ جائے گا، اور حالات اس حد تک خراب ہو جائیں گے کہ انسان خود اپنے اعمال پر نادم ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں زمین پر نہ ہوتا، یا کاش میں بھی قبروں میں ہوتا جہاں سکون ہے۔ اور اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کمنٹس میں ہمیں لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔